بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن نمبر 2 فہم الحدیث میں آج جس باب میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے وہ ہے باب الحیض۔ حیض ایمان والیوں کہتے ہیں ماہواری کو یا پیریڈز کو یا مینسز کو۔ یاد رکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عورت کی ماہواری یعنی حیض کی ابتدا کے اور حقیقت سے متعلق کچھ اہم معلومات آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوں گی۔ خدائی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض کی وجہ سے پریشان دیکھا تو فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں یعنی تمام عورتوں کے لیے لکھ دی ہے۔ اس سے ایمان والیوں کیا چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ کسی بیماری یا گناہ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک فطری نظام ہے۔ حیض کا آنا ایک فطری نظام ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ آگے بنی اسرائیل کا بھی میں ایک قول آپ کو سنا دیتی ہوں۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حیض کی ابتدا سب سے پہلے بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی تھی، تاہم امام بخاری اور دیگر محدثین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو زیادہ جامع قرار دیا ہے، جس کے مطابق ایمان والیوں یہ حضرت حوا کے زمانے سے ہی تمام خواتین کے لیے مقدر کر دیا گیا تھا۔ آگے ہم قرآنی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں حیض کو اذا یعنی کہ تکلیف یا گندگی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ حالت عورت کے لیے جسمانی طور پر بوجھ اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اسی لیے اس دوران بعض عبادات جیسے کہ نماز روزہ سے انہیں رخصت دے دی جاتی ہے۔ اور اگر ہم سائنٹیفکلی یا طب کے حوالے سے اس کی حکمت کو دیکھیں تو ایمان والیوں اسلامی تعلیمات کے مطابق حیض کا خون کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ رحم کی اندرونی تہ کے گرنے سے آتا ہے، جو عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کی علامت ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں روزے کے احکام کے حوالے سے بھی کہ ماہواری میں یا حیض میں روزے کے کیا احکام ہیں اور خواتین یا ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کیسے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو رکھیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ جب حیض آ جاتا ہے یا حیض کے دوران خواہ افطار سے چند لمحے پہلے ہی کیوں نہ ہو ماہواری شروع ہو جائے تو روزہ ختم یعنی کہ فاسد ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا ایمان والیوں ایام حیض کے دوران روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جائیں پاک ہو جانے کے بعد ان کی قضا رکھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ہاں، روزہ ٹوٹنے کے بعد ایمان والیوں عورت کے لیے کھانے پینے کی جو اجازت ہے، کیونکہ اس کا جب روزہ ٹوٹ گیا حیض آ گیا تو وہ کھا پی سکتی ہے، ہاں اسے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اس کے ادب و احترام کے ساتھ کہ سر عام نہ کھائے، اس چیز کا دھیان رکھے۔ باقی اگر نماز کے احکام کے حوالے سے دیکھیں تو ماہواری کے دوران نماز پڑھنا منع ہے اور اسی حالت میں پڑھی گئی نماز معتبر نہیں ہوتی۔ ہاں، روزوں کے برعکس حیض کے دنوں کی چھوٹی ہوئی جو نمازوں کی قضا ہے وہ لازم ہے۔ کیا؟ لازم ہے، وہ لازم نہیں ہے۔ نماز کی قضا لازم نہیں ہے، روزوں کی قضا واجب ہے لیکن نماز کی قضا لازم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عورتوں کو رعایت ہے اور اس میں یہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ مستحب یہ ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے یا پاک صاف ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر تسبیحات درود شریف اور دعا میں وقت گزارے تاکہ عبادت کا تعلق برقرار رہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دیگر اہم اور بھی نکات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر اکثر ایمان والیوں فقہا کے نزدیک اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت اور اسے چھونا منع ہے، البتہ زبانی ذکر اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں جب خون آنا بند ہو جائے تو غسل جنابت کی طرح مکمل غسل کرنا فرض ہے، جس کے بعد میں نماز اور روزہ دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر خون 10 دن سے زیادہ حنفی مسلک کے مطابق بتانے لگی ہوں یا معمول سے ہٹ کر آئے تو بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے اور اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اسی حالت میں نماز اور روزہ
اس حالت میں نماز اور روزہ نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے عبادت کو جاری رکھا جاتا ہے۔ جب 10 دن سے اوپر کا خون آنا بند نہ ہو تو پھر یہ کون سی چیز ہو جاتی ہے؟ بیماری۔ کون سی چیز ہے؟ بیماری۔ اس میں آپ اپنا نماز روزہ چھوڑیں گی نہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ایمان والیوں کہ اب رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، تو ایسی صورتحال میں جب عورت کو ماہواری آ جائے یا حیض آ جائے تو وہ اب کیا کریں؟ دل کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیے جائیں، تسبیحات کی جائیں، اور اس کی ایک ایک گھڑی کی جو نعمتیں ہیں اور برکتیں ہیں وہ ہم لوٹتے رہیں۔ تو یاد رکھیں، اس کے لیے بھی میں چند تسبیحات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کیس آف پیریڈز یا ماہواری میں بھی آپ چند تسبیحات ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ کلمہ طیبہ اور استغفار، تسبیح فاطمہ۔ اور تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، یا سبحان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کر سکتی ہیں۔ درود شریف آپ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ درود شریف پڑھیں، چاہے ابراہیمی پڑھیں یا کون سا بھی درود شریف پڑھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اس کے علاوہ میری بہنوں، یہ جیسے کہ عشرے، ابھی ہمارا پہلا عشرہ ہے، اور پہلے عشرے کی دعا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث آپ یہ ماہواری میں پڑھ سکتی ہیں۔ پھر دوسرا عشرہ آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ وہ دعا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور پھر جب تیسرا عشرہ آتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عنا، تو آپ، یا پھر اللہم اجرنی یا اجرنا من النار، تو آپ یہ دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ اب وہ قرآنی آیات جو دعا پر مشتمل ہو، کس پر؟ دعا پر مشتمل ہو، بطور دعا آپ کو یاد ہوں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کی صورت میں آیت الکرسی، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ٹھیک، لیکن اگر آپ اس کو دعا کی صورت میں پڑھیں گے تو اس کو بالکل پڑھنا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس یا قل، اگر آپ دعا کی صورت میں پڑھیں گے تو پڑھنا جائز ہے۔ کس صورت میں؟ دعا کی صورت میں پڑھیں گے۔ فلق میں ہم دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ ناس میں ہم دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ پڑھنا جائز ہے۔ اور ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ فقہ حنفی کے مطابق مستحب یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے اپنی جائے نماز پر تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں تاکہ عبادت کی عادت برقرار رہے، اور مزید میری بہنوں جو عبادت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی مضبوط رہے گا۔ آگے غسل کے فرائض بھی میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں کہ یاد رکھیں کہ کسی بھی غسل کے درست ہونے کے لیے 3 فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کلی کرنا، یعنی کہ منہ بھر کے اس طرح کلی کرنا کہ حلق کے کنارے تک پانی پہنچ جائے۔ دوسری چیز ناک میں پانی ڈالنا، یعنی کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا۔ تیسری چیز پورے بدن پر پانی بہانا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر حصے پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ آگے اس کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، مکمل اجر و ثواب کے لیے سنت کے مطابق غسل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس میں پہلی چیز نیت کرنا، یعنی کہ دل میں طہارت یعنی کہ پاکی کی نیت کرنا۔ دوسری چیز ہاتھ دھونا، کہ ہم نے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھونا ہے۔ اس کے بعد استنجا کرنا، یعنی کہ جسم یا شرمگاہ پر لگی نجاست وغیرہ کو اچھے سے صابن لگا کر صاف کرنا۔ اس کے بعد میں وضو کرنا، جس طرح ہم نماز کے لیے مکمل وضو کرتی ہیں ویسا ہی مکمل وضو کرنا ہے۔ اگر کسی چوکی یا کسی ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پانی جمع نہیں ہوتا تو وہاں پاؤں بھی ساتھ ہی دھو لے، ورنہ پاؤں آخر میں دھوئے جائیں گے۔ آگے ہے سر پر پانی بہانا، پہلے سر پر 3 بار پانی، یعنی کہ سر پر، کندھے پر پانی بہانا، بدن پر پانی بہانا۔ یوں آپ 3 مرتبہ پہلے سیدھی جانب میں، 3 مرتبہ آپ الٹی جانب میں پانی کو اچھے طریقے سے میری بہنوں بہائیں گی۔ تو یاد رہے کہ غسل کرتے ہوئے اس چیز کا بھی احتیاط کریں کہ آپ کے گندے ہاتھ سے
پانی یا اس سے پانی حاصل کرنے والی چیزیں مگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پاکیزگی عطا فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔